تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد، فیضان حضور قائد ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سبحان اللہ۔ نے منظور فرمایا پیش ہے وجہ نشاط زندگی راحت جات تمہیں تو ہو، سبحان اللہ۔ روان زندگی راہ جہاں تمہیں تو ہو، تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے جہاں تمہیں تو ہو، جانے جینا تمہیں تو ہو، سبحان اللہ۔ شاد زندگی راحت جان تمہیں تو ہو، سبحان مفتی اعظم اور حضور استاد زمان سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کے تمام بزرگوں کے اشعار جو ہے وہ سب کے قرآن و حدیث کی بے شک بے شک، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا بے شک۔ اور تمام مخلوق ساری کائنات یہ چاند تارے یہ اور یہ ساری یہ سب کچھ میرے نور سے سب کو ظہور میرے نور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ہے لولا کا ما خلقت الدنیا ولا ارض ولا سما، یا نر اے محبوب تم نہ ہوتے تمہیں دنیا و زمین آسمان کچھ پیدا نہ کرتا۔ ہمیں کس لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، جو اس کی عبادت کریں، اور اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لِأَعْرِفْهُمْ مَنزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي، یہ تمہاری عظمت و کرامت میرے یہاں کیا ہے وہ اس کو جانے۔ اسی لیے یہ کلمہ بتا رہا ہے، اس کلمے میں یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمام انبیاء کرام ہوئے لیکن اپنے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا وہ محمد رسول اللہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب کوئی کتنا ہی اللہ اللہ کرتا ہے لیکن جب تک محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، ان کا نام نامی نہیں لے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، حق حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ہاں سبحان اللہ۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو
دو جہان ہے. بے شک بے شک. مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے قبر شریف میں آج ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھتا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے گا. ہاں چشم عالم سے، ہاں اس آنکھ سے چھپ گئے ہیں ظاہر میں، لیکن چشم دل سے اعلیٰ حضرت دیدار کر رہے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور وہ آنکھوں سے بھی کر رہے ہیں، اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیدار سرکار کا نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین آمین. یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، اور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور آج وہ ہے. اسی لیے سارا جہان قائم ہے. اگر وہ آج اپنا قدم مبارک اگر درمیان سے ہٹا دے تو ابھی ابھی فنائے مطلق ہوگا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. حق حق. اسی کو فرما رہے ہیں حضور تاج الشریعہ. اعلیٰ نے فرمایا تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اعلیٰ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے جہاں تمہیں تو ہو، جانے جینا تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راہ جا تمہیں تو ہو، تاج وقار خاکیاں نازش عرش و عرشیاں، فخر زمین و آسمان، فخر زمان تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت جان تمہیں تو ہو. کس سے کروں بیان دل کون سنے فغان غم، کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم، پاؤں کہاں امان غم، امن و امان تمہیں تو ہو. روح ربان زندگی، روح ربان زندگی، خواب و طوفان زندگی، امن و امان زندگی، شاہ شاہ تمہیں تو ہو. تم ہو چراغ زندگی، تم ہو جہاں کی روشنی، محروم ہو نجوم میں جلوہ سنا تمہیں تو ہو. سبحان اللہ. تم سے جہان رنگ و بو، تم سے چمن کی آبرو، جان بہار گلستاں سروے چما تمہیں تو ہو. تم ہو قوام زندگی، تم سے ہے زندگی بنی، تم سے کہے ہے زندگی، روح رواں تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راہ روح رواں زندگی جا تمہیں تو ہو. فرما رہے ہیں پوری بات وہی ہے کہ انا من نور اللہ وکل الخلائق من نور. سبحان اللہ. پوری تفسیر ہر شعر میں فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اصل شجر میں ہو تمہیں، نخل و ثمر میں ہو تمہیں، ان میں آیا تمہیں تو ہو، ان میں نما تمہیں تو ہو. تم ہو نمود ابدی، شمع ابد بھی ہو تمہیں، شاہ زمن یہاں وہاں سکہ نشان تمہیں
تو ہو سبحان اللہ اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب ہے دم بخود سب کی نظر تمہیں پہ ہے سب کی زبان تمہیں تو ہو وجہ نشاد زندگی راحت جان تمہیں تو ہو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسیح و صفی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبحان اللہ وہ حدیث کہ جب محشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو یہ حدیث اس وقت بھلا دی جائے گی مخلوق کو بھلا دی جائے گی یاد نہیں رہے گی اور سب حضرت آدم علیہ السلام تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب جائیں گے ساری مخلوق وہاں سے وہاں پھرے گی اور جائے گی اور ہر نبی کے پاس جائے گی اور وہ کہیں گے اذهب الى غیری یہ معاملہ مجھ سے حل نہیں ہوگا جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ مجھ سے حل نہیں ہوگا جائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی تسلیم کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے تو حل نہیں ہوگا لیکن میں تمہیں پتا دیتا ہوں ان کی بارگاہ میں جاؤ تو وہاں جا کے یہ تمہاری پریشانی یہ دور ہوگی اور وہ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ اس وقت اس دنیا میں یہاں پر سرکار کے صدقہ و طفیل میں کہ سارے مسلمان اور مسلمانوں کے صدقہ و طفیل میں کفار مشرکین اور انکار کرنے والے ان کے اوپر بھی عذاب عام نہیں ہوتا ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ ہول کائن کے لیے سب کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے آج ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے لوگ یہ بناتے ہیں ارے ان کی تو کوئی مثل اور مثال ہی نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصری نے فرمایا کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلو عنہ بالعلم کہ ان کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے بلکہ انہوں نے اس شعر کے مصداق جنہوں نے اپنے سروں کی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ بھی ایسا کیا جیسے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا سبحان اللہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صاحب غیرت والا ہے اور میں اس سے اعلیٰ غیرت والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اعلیٰ غیرت والا ہے تو وہ غیرت والا رب کب چاہے گا کہ محمد رسول اللہ جو اس کے محبوب ہے کہ اس کی اس پر کسی اور کو واقفیت ہو کوئی ان کی حقیقت کو جانے تو سرکار نے فرمایا اور یہ بھی فرمایا سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آیا تو اس نے ایک بری بات کہی تو آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ سرکار سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں گیا آپ آفتاب ہے نہ شرقی نہ غربی سرکار نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ نے دو متضاد قولوں کی تصدیق کر دی سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا اجالا کیا ہوا آئینہ سبحان ابو جہل سبحان اللہ اس نے وہ بات کہی تو وہ کفر میں آلودہ اس لیے اس نے وہ دیکھا اس کی شکل دیکھی اس میں اور سرکار اور صدیق سب سے بہتر ہے انہوں نے وہ دیکھا انہوں نے وہ دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے کچھ خبیث کچھ کارٹون بنا رہے ہیں وہ بنا ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتا سرکار کی تو کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے کوئی مثال ہو تو ہو ہی نہیں سکتی تو یہ جو ہے
یہ کر رہے ہیں وہ اپنی ہی شکل دکھا رہے ہیں اس میں. اور ایکسپریشن آف کیا کہتے ہیں وہ فریڈم اور ایکسپریشن کے نام پر ان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں یہ کر رہے ہیں اور ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ میں اور مسلمان کے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کی دشمنی یہ وہی ابو جہل کی اولاد ہے. اور ان کے پیچھے جاؤ گے تو ان کے یہ سب کچھ اتلن بعد ذالک ضنین یہ نکلیں گے, ان کی حقیقت یہ نکلے گی. تو یہ جو ہے انہوں نے یہ فریڈم اور اسپیچ کے نام پر یہ کیا. اب جب ترکی کے پریزیڈنٹ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کو بارکون کو جو ہے یہ جو ہے یہ پاگل ہے, اس کو مینٹل اسائلم میں بھیجنا چاہیے, تو کیا کہا کہ یہ انسلٹ ہے, یہ انسلٹ مانا. اور اس کو فریڈم اور ایکسپریس کے مانا اگر یہی کرا جائے تو اگر ابھیویکتی کی سوتنترتا اس طرح سے لی جائے تو امال اٹھ جائے گا کہ کوئی بھی آدمی کسی خاص کے بارے میں کسی کے بارے میں اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کے بارے میں اس کا کارٹون بنا دے یا معاذ اللہ اس کی ماں کا نیوڈ بنا کر ٹانگ دے اور پھر کہے کہ یہ میرا فریڈم اور اسپیچ ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے, یہ ان کی وہی دشمنی ہے. تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب اور اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خوب خوب کریں اور اس کی کثرت کریں. اور ان کے دل جلتے ہیں جا دیں اور اپنی صورتیں جو ہے وہ داڑھیوں سے سجا لیں, سجا لیں اور یہ دل جلتے ہیں تو جلتے رہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم بستی بستی قریہ قریہ حضور قائد ملت جانشین حضور تاج الشریعہ. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پہ ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کھلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے مثل فارس ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یاتی بمقتدین من هو مقتدمی یوم تفرس فیہ فرد انہم بدنظر بحلبوس والنقمی. کہ سرکار کی بعثت, سرکار کی پیدائش سے پہلے ان کے پہلے ہی یہ خبر دے دی گئی اور ان کو یہ پتہ چل گیا اور اس نے خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا کہ ایسا کہ کچھ انگارے آ رہے ہیں اور کچھ کھوپڑیاں کھا رہا ہوں. جب اس نے کاہنوں کو بلایا اور اس سے پوچھا وہاں کے بادشاہ نے تو پتہ یہ چلا کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی اور تم یہاں سے نکالے جاؤ گے اور تم قتل کیے جاؤ گے. اور پھر جب سرکار کی بعثت ہوئی تو جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اس وقت اس کا وہ محل جو 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی. اور سرکار کی پیدائش ہوئی تو اس کے 14 ستون جو تھے وہ ہل گئے. اسی کو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت, کیا فرما رہے ہیں کہ حرش تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے جیسے اس کا قلعہ ڈھایا تھا تمہارے سب کے قلعے ڈھائیں گے انشاءاللہ. مثل فارس نجد کے قلعے ڈھاتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کیونکہ پیدا ہی کیا گیا. اور تب وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اسی کو فرما رہے ہیں کہ اس وقت استاد زمان نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. فرما رہے ہیں کہ اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوگی اور کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دروازے شفاعت نہیں کھولے گا. لیکن محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار سب سے پہلے دروازے شفاعت فرمائیں گے, سرکار شفاعت فرمائیں گے. اسی کو فرما رہے ہیں اختر کی ہے مجال کیا محشر میں سب دم بخود سب کی نظر تمہیں پہ ہے سب کی زبان بات تمہیں